ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی نماز میں 50 یا 55 یا 60 دفعہ اگر ہم نوافل بھی اس میں شمار کر لیں تو ہم اس سورت کو دہراتے ہیں، اور قرآن کا آغاز بھی اسی سورت سے ہوتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور نماز اس کے بغیر حدیث کی روشنی میں ناقص ہے، نامکمل ہے۔ اس کا پڑھنا بے لازمن ہے، فرض ہے۔ اگر امام پڑھ رہا ہے تو بھی مقتدی دل میں اس کو پیچھے پڑھے گا۔ آیا کیوں؟ کیونکہ یہ تجدید ایمان ہے، روزانہ 5 وقت اور تمام رکعتوں میں۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث جو میں نے اس سورت کے آغاز میں آپ کو بتائی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کی وہ طلب کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ آج ایک لمحے کو رک کے ہم دیکھتے ہیں، کیا واقعی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے؟ کیا واقعی ہم نے اپنی تعریف کرنی بند کی؟ کیا ہم نے واقعی اپنے اندر عاجز پیدا کیا؟ کیا ہمارے اندر عاجزی آئی؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا، اقرار کر لیا اللہ اکبر کہنے کے بعد کہ یا اللہ ساری تعریف کے لائق تو تیری ذات تھی، اور میں ایک تو اپنی تعریف کے خول سے باہر نہیں نکل پایا، اور نکلا بھی تو میں دوسروں کی تعریف کے خول میں گر گیا۔ میں ہر ایک سے امپریس ہوا، جہاز بنانے والے سے امپریس ہوا، لیکن جہاز بنانے والے کو دماغ کس نے دیا؟ اس سے میں نہیں امپریس ہوا۔ اس کی مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں، اس کے مچھر بھی اڑ رہے ہیں، اس بنانے والی ذات سے میں نہیں امپریس ہوا۔ تو اب جب آپ نماز میں یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو مٹی سے مٹی ہو کے کہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب حمد و ثنا کی۔ وہ رحمان ہے جو جا نماز میں ہمیں کھڑے کیے ہوتا ہے۔ بڑی بات یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اس نے توفیق دی ہے۔ جن کے پاس وقت نہیں نا نماز پڑھنے کا، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ان کے پاس وقت نہیں، انہیں افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دے رہا، انہیں بلا ہی نہیں رہا۔ اللہ اپنے پیاروں کو بلاتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، اور جب آپ آ گئے تو اس کا رحمان ہونا آپ کو نظر آنا چاہیے، اور وہ بار بار رحم کرتا ہے۔ اتنی گناہوں، لرزشوں، کوتاہیوں کے باوجود وہ ہمارے لیے در رحمت بند نہیں کرتا۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجیدانی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا۔ پھر شکوے کیسے، شکایتیں کیسی، رونے کیسے، دکھڑے کیسے، جب جزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اسی دن جزا دے گا، وہ دنیا میں بھی جزا دیتا ہے، ہر نیکی کا بھی اور ہر بدی کی بھی صلہ دیتا ہے وہ ضرور۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، جو بھی کریں اس رب کے لیے کریں، جو کر کے آئے ہیں وہ اس رب کے لیے کیا ہو، اور جو نماز کے بعد کریں گے وہ بھی رب کے لیے ہو۔ تو میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ جزا وہ دے گا، صلہ وہ دے گا، اور وہی دے سکتا ہے، اور کوئی اس کے سوا دے بھی نہیں سکتا۔ انسان تو زبان سے چند الفاظ ہی کہہ سکتا ہے نا، یا دعا دے سکتا ہے، اللہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، کن فیکون ہونا ہے۔ یہ توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا، اور پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے بہترین آیت، صرف اور صرف تیری غلامی چاہیے، صرف اور صرف تیری بندگی چاہیے، صرف اور صرف تجھے آقا ماننا ہے، اور صرف تجھی سے مانگنا ہے، تیرے سوا کسی در پہ
کسی چوکھٹ پہ نہیں جانا، کہیں بھی سوال نہیں کرنا سوائے تیری ذات کے۔ تو اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے میرے پاس وہ چیز موجود ہے جس کی وہ درخواست کرے گا۔ اور درخواست کس چیز کی کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا وہ راستہ صراط مستقیم کا جس کے اینڈ پہ منزل مقصود ہو اور اللہ کی رضا ہو، اللہ کا دیدار ہو۔ اور پھر بندہ جب ولدالین تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی تمام درخواستیں مقبول ہوئیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ جو درخواست کرے گا وہ اسے ملیں گی۔ حضرت عبداللہ بن جابر سے بھی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر میں تمہیں بہترین صورت جو کہ قرآن میں نازل ہوئی اس کی خبر نہ دوں؟ جابر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور فرمائیے، تو آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ، اور اس میں آپ جانتے ہیں نا سوائے موت کے ہر مرض کی دعا ہے، اسے خزانہ بھی کہا گیا۔ تو ہم نے سورۃ فاتحہ جب نماز میں پڑھی تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم نے کیا پڑھا، نہ کہ رٹی رٹائی پوئم کی طرح تیز تیز اس کو پڑھ کے اور ہم فارغ ہو گئے۔ آدمی کا وجود اس کے لیے ایک اللہ کا عظیم عطیہ ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تم اپنی دونوں آنکھیں نکلوا دو یا دونوں پیر کٹوا دو، اس کے بعد تم کو ملک کی بادشاہت مل جائے گی، تو کوئی بھی شخص اس کے لیے تیار نہ ہوگا۔ کیوں کہ ابتدائی قدرتی عطیے بھی بادشاہ کی بادشاہی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی اپنے ارد گرد دنیا کو دیکھتا ہے تو یہاں ہر طرف اللہ کی ملکیت اور رحمت ابلتی ہوئی اسے دکھائی دیتی ہے۔ اس کو ہر طرف غیر معمولی اہتمام نظر آتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں حیرت انگیز طور پر انسان کی زندگی کے موافق بنا دی گئی ہیں۔ یہ مشاہدہ اس کو بتاتا ہے کہ کائنات کا یہ عظیم کارخانہ بے مقصد نہیں ہو سکتا، لازمی طور پر ایسا دن آنا ہے جب ناشکروں سے ان کی ناشکری کی زندگی کی باز پرس ہوگی اور شکر گزاروں کو اس کی شکر گزار زندگی پر انعام دیا جائے گا۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو فیصلے کے دن کا مالک ہے، میں اپنے آپ کو تیرے آگے ڈالتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تو مجھ کو اپنے سائے میں لے لے۔ خدایا ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے نزدیک سچے لوگوں کا تھا، ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے جو تیرے مقبول بندوں کا راستہ تھا جن سے تو راضی ہو گیا، ہمیں اس راستے سے بچا لینا جو بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہے یا ان لوگوں کا جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے۔ اس لیے جب بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں اب پورے شعور سے پڑھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتے ہیں اس نے میری تعریف کی۔ تو کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، یا نماز کے دوران بھی ہمارے اوپر دوسری شخصیات کی تعریفوں کا اثر باقی رہتا ہے؟ کیا اس دوران اللہ کے احسانات کے بارے میں دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ کیا اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت ہمارے دلوں کو ڈھانپ لیتی ہے؟ ڈھانپ لیتی تو ہم الحمدللہ رب العالمین سے آگے پڑھنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ شعور کے بعد آتی ہے، سمجھ کے بعد انسان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انسان کانپ اٹھتا ہے، وہ رو پڑتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ قرآن پڑھ کے نماز کے دوران بہت روتے ہیں، اور کچھ کے لیے وہ بس ایک ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سمجھ کی بات ہے۔ دل میں جب خدا آ جائے، اللہ آ جائے، تو انسان اس آیت سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر ہم نماز میں جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو کیا یہ آیت پڑھتے وقت اس دن کا احساس، اس نعمتوں کا احساس اور اس دن کا احساس جس دن وہ رحیم ہوگا، کیا ہمارے اندر وہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر اور سب کچھ سلامت ہے؟
یہ جو میں چل رہی ہوں وہ چلا رہا ہے، یہ جو میں بول رہی ہوں وہ بلوا رہا ہے، یہ جو میں دیکھ رہی ہوں وہ دکھا رہا ہے. ورنہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو وینٹیلیٹر پہ ہیں، آخری سانسیں زندگی کی لے رہے ہیں. آپ جائے نماز پہ کھڑے ہیں، آپ پہ بڑا ہی کرم ہے رب کا، وہ بڑا رحمان ہے، اور اس کی رحیمی انشاءاللہ وہاں آخرت میں بھی کام آئے گی. پھر بندہ کہتا ہے تو جزا کے دن کا مالک ہے. کیا اس دن کا احساس جس دن ہمارے نیک اور بد اعمال کا پورا پورا حساب لیا جائے گا اور پوری پوری جزا اور سزا دی جائے گی، کیا یہ احساس ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ میں فجر سے زور کیا کر کے آئی، میں زور سے اثر کیا کر کے آئی، کیا دیکھ کے آئی، کیا بول کے آئی، کیا سن کے آئی، کیا میرے ارادے تھے، کیا میرے اعمال تھے، کیا میں نے وہ سارے کام آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کیے، کیا میں آنے والی نماز سے پہلے تمام معاملات درست کر سکتی ہوں یا کیے، یا مجھے کرنے چاہیے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، جن کے دل دکھائے مجھے معاف کر دینے چاہیے جنہوں نے میرا دل دکھایا، کیا مجھے سود سے توبہ کر لینی چاہیے، رشوت کو چھوڑ دینا چاہیے، بے پردگی سے مجھے باہر نکلنا چاہیے. کچھ بھی نہیں سوچا. کتنوں کے دل دکھا کے، کتنوں کے دل جلا کے، کتنوں کو بے سکون کر کے، ٹینشنیں دے کے ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کی دنیا برباد کر کے اپنے لیے جنت طلب کرتے ہیں. اصل میں تو حقیقت میں اپنی دنیا ہم نے برباد کی ہوتی ہے، جس کے زمرے میں آخرت بھی آ جاتی ہے. وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اس دن کی تیاری کی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں. کیا ہم نے اس کی بندگی غلامی کا حق ادا کیا، اس کو حاجت روا مانا، ہر طرح کی شرک سے اجتناب کیا؟ کیا ہم واقعی صرف اسی سے مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی کہا اللہ تجھے اس حال میں رکھے ہم خوش، الحمدللہ علی کل حال، جو بھی تو نے دیا تیرا شکر، تو نے جو بھی دیا بطور انعام دیا، لیکن بطور امتحان ہے. یہ جو تو نے نہیں دیا اس میں بھی تیری حکمت پوشیدہ ہے. ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کہ کیوں نہیں دیا، کیوں دیا، یا نہیں دینا چاہیے تھا اس کو، اور کیوں دے دیا اس کو، کیوں، کس طرح، کب، کیسے. یہ ایک مومن کی شان نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب بہت سے کلمات سے نوازا تو وہاں لفظ آتا ہے انہوں نے مکمل اس کو ادا کیا. اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلم تو. نہ کہنے والے نے بتایا کس چیز پہ تو جھک جا، کس چیز کو تسلیم کر، تبدیل وہ نہیں بتائی تھے، اس کی کہنے کھول کے نہیں بیان کیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اسلم تم، میں نے مان لیا. پوچھنے والے نے بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ کیا مانوں، کتنا مانوں، کیسے مانوں، کس طرح مانوں. یہ ہوتا ہے محبت کا تعلق. ہماری اچھی دوست کہتی ہے ایک کام ہے کرو گی، ہم کہتے جان بھی مانگو گی تو دوں گی. اور جن سے ہمیں دلچسپی نہیں ہوتی وہ کہتے ایک کام ہے تو کرو گی، ہم کہتے بتائیے اگر کرنے والا ہوا تو کروں گی ورنہ نہیں کروں گی. یہ تعلق رب سے ہے بندے کا. جب اس کے غلام ہے تو وہ جو بھی کہ ہم کریں گے. پوچھیں گے نہیں کہ کیوں، یا اللہ مجھے کیوں آزمایا، میں ہی آپ کو ملی تھی، میری آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. یہ کہنا مومن کی شان نہیں ہے. جب ہم اس کے غلام ہیں تو آقا جس حال میں رکھے ہم راضی، جس بھی حال میں رکھے، لیکن مانگنا ہمارا حق ہے. اللہ نے ہمیں یہ حق دیا کہ تم مانگو میں قبول کروں گا. ہم اپنے آقا ہی سے مانگیں گے، اپنا ہر دکھ تکلیف اپنے آقا ہی سے شیئر کریں گے. اور پھر بند بلد دعا نیند تک ہم پڑھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، میرے بندے کی تمام درخواستیں قبول ہوئیں اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ مانگے گا میں منظور کروں گا. اگر نماز کا ترجمہ اور مفہوم ذہن میں ہو تو نماز کا خشوع اور خضوع برقرار رہتا ہے، ورنہ ذہن بھٹکتا رہتا ہے اور نماز کی اکثر رکعات بھول جاتی ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں میننگز ہی نہیں پتا، اور ہم جیسے بچوں کو کچھ پوئم سکھا دی جاتی ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں اور انہیں ان کا مطلب نہیں پتا ہوتا. وہی حال ہمارا ہے. میننگز پتا ہوں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع ضرور آئے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔